أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے اور اس کی ہم نے ابتدائی بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت 3 آیات پڑھی تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ، مراد یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف للہ اللہ کے لیے ہے۔ رب العالمین، جو رب ہے، جو پروردگار ہے، جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کو، مراد تمام مخلوقات کو۔ الرحمن الرحیم، الرحمن اور الرحیم کا ترجمہ بھی وہی جو اوپر بسم اللہ میں گزرا۔ الرحمن بے حد مہربان، الرحیم نہایت مہربان، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں اور اس کے اندر اللہ کی رحمت میں کثرت اور مبالغہ پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا کہ سب سے پہلے اس صورت کے اندر ایک دعویٰ کیا گیا کہ ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریف کا اصل حقدار اللہ پاک ہی ہے۔ اب اس دعوے کی آگے دلیل یہ دی گئی کہ ہر قسم کی تعریف کا اصل حقدار اللہ پاک کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہے۔ جب تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد ان کی ضروریات وہی پوری کر رہا ہے تو پھر تعریف بھی اسی کی ہونی چاہیے، پھر حمد و ثنا کا مستحق وہی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ الرحمن الرحیم، وہ تمام مخلوقات کو پیدا بھی کرتا ہے، ان کی ضروریات بھی پوری کرتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ان کو ان سے کوئی اللہ پاک کو کوئی تمام مخلوقات سے کوئی مفاد وابستہ ہے؟ اللہ پاک کا ان سے کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور رحیم ہے، اس کی رحمانیت کا، اس کی رحیمیت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ تمام مخلوقات پہ رحم کرے اور ان کی تمام جسمانی، روحانی اور ہر قسم کی باطنی اور ظاہری ضروریات کو پورا کرنے کا بندوبست اور انتظام کرے۔ اب اگر وہ اتنا ہی مہربان ہے، بے حد مہربان ہے، وہ نہایت رحم والا ہے، تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ اس نے یہ کائنات بس ایسے ہی اپنا رحم کرنے کے لیے ہی پیدا کر دی ہے اور بندوں کی ضروریات بھی اور مخلوقات کی ضروریات بھی وہ بغیر کسی مقصد کے پوری کر رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ساری کائنات پیدا کر کے اور ان پر رحم کرتے ہوئے ان کو ہر قسم کی ضروریات ان کی پوری کی اور ہر ضرورت اور ان کی ہر ڈیمانڈ اللہ پاک نے پوری کی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ دنیا اور جہان ادھر ہی ختم ہو جائے گا، بلکہ اس نے یہ جہان ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ ہے انسان کی آزمائش اور اس کا امتحان، اور اس امتحان
کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اس امتحان کا ایک نتیجے کا دن بھی ہو، اس میں کون پاس ہوتا ہے کون فیل ہوتا ہے۔ تو اس مقصد کے لیے اللہ پاک نے قیامت کا دن رکھا ہے، یوم دین رکھا ہے، جزا اور سزا کا ایک دن رکھا ہے۔ اس لیے آگے اس کا تذکرہ کیا، مالکی وہ مالک ہے، مالکن فاعلن کے وزن پہ کرنے والا، والا کا معنی اس میں پیدا ہو جاتا ہے عربی زبان میں جو اس وزن پہ لفظ آتا ہے۔ مالکی وہ مالک ہے، یومی دن، الدین جزا سزا کے۔ دین کا لفظ ایک تو دین اسلام دین کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایک دین کا معنی جزا سزا بھی ہے، بدلہ بھی ہے۔ تو یہاں بدلے کے معنی میں ہے مالکی وہ مالک ہے، یوم الدین بدلے کے دن کا، جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ وما ادراک ما یوم الدین، تم کیا جانو کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر کہا جاتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ وہ بدلے کا دن کیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ اس کا تذکرہ کیا ہے، جس طرح 30ویں پارے میں فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جو جزا سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، اس کو مانتا ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ پاک کی ایک صفت کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ رب العالمین بھی ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ مالک یوم الدین بھی ہے۔ ایک تو یہ اللہ پاک کے اوصاف کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کائنات اور اس جہان کو پیدا کرنے کے ایک مقصد کا بھی تذکرہ ہے۔ مالک یوم الدین وہ جزا سزا کے دن کا مالک ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ قرآن مجید کے اندر قیامت کے دن کے بہت سے نام آئے ہیں، کسی وقت انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ آیات کی روشنی میں کس کس آیت میں اللہ پاک نے اس آخرت کا قیامت کے دن کا کیا کیا نام ذکر کیا ہے، جیسے یوم القیامہ، جیسے یوم الفصل فیصلے کا دن، یوم الخلود ہمیشگی کا دن، یوم الطلاق طلاق توئیں کے ساتھ نہیں تے کے ساتھ تا، یوم الطلاق ملاقات کا دن۔ بہرحال کئی نام ہیں، جن میں سے ایک نام ہے یوم الدین جزا سزا کا دن۔ مالک یوم الدین مالک ہے بدلے کے دن کا۔ مالک ہے کا مطلب یہ ہے، مالک تو وہ یہاں بھی ہے ہر چیز کا، لیکن بطور خاص قیامت کے دن کو مالک ہونے کا ذکر اس لیے کیا کہ اس دن تو جو ظاہری قسم کی چھوٹی موٹی بادشاہتیں ہیں ملکیتیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک میدان محشر کے اندر انسانوں کو مخاطب کریں گے، سب انسان اول و آخر، نبی پیغمبر مومن کافر، ہر قسم کا انسان وہاں جمع ہوگا۔ کتنا بڑا اجتماع ہوگا، اللہ اکبر۔ قیامت کے دن کو یوم الجمع بھی کہا گیا ہے، گیدرنگ کا دن، جمع ہونے کا دن۔ تو جب سب لوگ جمع ہوں گے تو پھر اللہ پاک ہر طرف سناٹا ہوگا، ہر شخص پریشان ہوگا، تو پھر اللہ پاک کہیں گے کہ این ملوک الارض، این ملوک الارض، کہاں ہیں آج زمین کے بادشاہ؟ وہ چھوٹی چھوٹی جن کے پاس اسٹیٹس اور حکومتیں اور تھوڑے تھوڑے اختیارات ہوتے تھے تو وہ اتنے بڑے متکبر بن جاتے تھے، آج وہ بادشاہ کہاں ہیں؟ آج وہ اختیارات کے مالک کدھر ہیں؟ کوئی بولے، پر اس دن بولے کون؟ اس دن کسی کو بولنے کی جرت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اسی بات کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے، یہ تو حدیث کے الفاظ میں نے ذکر کیے ہیں، لمن الملک اليوم، اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر بھی کہا کہ لمن الملک اليوم، اس دن اللہ پاک کہیں گے لمن، کس کے لیے ہے؟ الملک، بادشاہت، لمن الملک، کس کے لیے ہے بادشاہت؟ الیوم، آج۔ اور پھر جب کسی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا تو پھر اللہ پاک خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج بادشاہت اکیلے اور
زبردست اور غالب اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی آج کوئی بادشاہت نہیں ہے۔ تو یہ دنیا کے اندر ملکیتیں اور بادشاہتیں اور اختیارات تو اللہ پاک نے انسان کو عارضی طور پہ تفویض کیے ہیں انسان کے امتحان کے لیے۔ تو اصل تو بادشاہت دنیا میں بھی اللہ ہی کی ہے، لیکن بطور خاص آخرت کے دن تو عملی طور پہ اللہ پاک ایسا کر کے دکھا دیں گے۔ اس لیے مالک یوم الدین کہا کہ مالک ہے وہ جزا سزا کے دن کا۔ ایاک نعبد، ایاک کا معنی ہے تیری یا صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، اور اگر کہنا ہو میں عبادت کرتا ہوں اعبد، اور اگر کہنا ہو تو عبادت کرتا ہے تعبد، اور اگر کہنا ہو وہ عبادت کرتا ہے یعبد۔ تو نعبد کا معنی ہم عبادت کرتے ہیں۔ عربی زبان میں جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے، فعل سے شروع ہونے والے جملے کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے۔ تو جملہ فعلیہ کے اندر ترتیب یہ ہوتی ہے فعل، فاعل اور آخر میں مفعول آتا ہے، فعل، فاعل اور آخر میں مفعول۔ تو انگلش میں ترتیب اس کے اندر الٹ ہوتی ہے، تو لیکن مفعول اس میں بھی آخر میں آتا ہے۔ پہلی دو چیزیں جو ہے آگے پیچھے ہوتی ہیں انگلش میں، مفعول آخر میں ہوتا ہے آبجیکٹیو۔ تو یہاں پہ عربی زبان کے اندر پہلے فعل ہوتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، اور آخر میں کیا ہوتا ہے مفعول، فاعل کام کرنے والے کو اور مفعول جس پر کام کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں عبادت کرنے والا جو ہے وہ بندہ ہے نا، وہ فاعل ہے، اور جس کی عبادت ہو رہی ہے وہ اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک کے لیے جو لفظ یہاں استعمال ہوگا وہ یہاں جملے میں بطور مفعول کے ہے۔ تو یہاں معبود اسی لیے کہتے ہیں نا اللہ پاک کو، معبود مفعول کے وزن پہ ہے، عابد ہم ہیں اور معبود اللہ پاک ہے، فاعل ہم ہیں اور مفعول اللہ پاک۔ اب یہاں نعبد جو تھا یہ فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے، اس کے اندر ہی فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے۔ وہ جو نون ہے نا شروع میں، جس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں ہم، وہ فاعل ہے۔ عربی زبان میں بعض اوقات فعل کے اندر چھپا بھی ہوتا ہے۔ تو نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ہم یہ فاعل ہے اور عبادت کرتے ہیں یہ کیا ہے فعل ہے۔ اور آگے کیا کہنا تھا تیری، یہ مفعول تھا، یہ بعد میں آنا تھا نا آخر میں۔ جملہ یوں تھا نعبد کا، نعبد کا ہم عبادت کرتے ہیں تیری، لیکن کا کو شروع میں لے آئے، اس کو کہتے ہیں تقدیم و تاخیر۔ الفاظ کو آگے پیچھے کرنے سے کوئی خاص مقصد حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو مفعول کو جب شروع میں لے آئیں تو پھر اس پر زور دینا اور اس میں حصر پیدا کرنا، اس پر فوکس کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو کا شروع میں آ گیا، کا نعبد، لیکن کا اکیلا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا شروع میں، بعد میں تو یہ آتا ہے، شروع میں اکیلا آیا تو وہ گھبرا رہا تھا، اس کے ساتھ پھر ایا کی سپورٹ لگا دی گئی ہے۔ ایا کا بذات خود کوئی معنی نہیں ہے۔ تو بہرحال ایاکا شروع میں آنے سے اس کا ترجمہ کیا ہوا تیری ہی، یہ ہی کا لفظ آیا ہے ساری گفتگو کا خلاصہ۔ تو ہی کا لفظ اس لیے آیا کہ یہ لفظ اپنے مقام سے شروع میں لے آئے ہیں، اس وجہ سے اس کا ترجمہ ہی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ایا کا لفظ جو ہے نا اس کا ترجمہ ہے ہی۔ بہرحال یہ ایک نشانی تو ضرور ہے ہی کی، جہاں بھی ایا آتا ہے عموماً وہاں ہی بھی ترجمہ ہوتا ہے۔ ایاکا تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور تجھ ہی سے، یہاں بھی وہی تفصیل ہے ساری جو میں نے پہلے عرض کی ہے۔ یہاں بھی جملہ یوں تھا نستعینو کا، تو نستعینو ہم مدد چاہتے ہیں، اور ایاکا تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ کسی غیبی طاقت
کو ہر قسم کے اختیارات کا، طاقتوں کا، قوتوں کا مالک سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ نہایت محبت کے ساتھ اس کے سامنے عاجزی، انکساری کا اظہار کرنا، اپنے آپ کو بہت زیادہ پست کر دینا اس کے سامنے کہ وہ ایک غیبی طاقت ہے، بہت زیادہ اختیارات کی مالک، بہت طاقتوں کی مالک ہے، اور میں اس کے سامنے بہت کمزور ہوں۔ یہ ایک لغوی معنی ہے عبادت کا۔ باقی شریعت کے اندر بہت سی چیزوں کو عبادت کہا گیا ہے، بلکہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی عبادت بیان کیا گیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اب یہاں اس آیت کی روشنی میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہی چیزیں عبادت ہیں تو پھر باقی کام جو ہم کرتے ہیں وہ تو پھر ہم اپنے مقصد حیات کے خلاف کرتے ہیں۔ کھانا کھاتے ہیں، سوتے بھی ہیں ہم، اور بھی اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں جائز طریقوں سے، تو پھر وہ ساری چیزیں تو اگر عبادت نہ سمجھی جائیں تو پھر تو وہ مقصد حیات کے خلاف وقت گزرتا نا ہمارا، جو نماز روزے کے علاوہ گزرتا۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ پیدا ہی میں نے عبادت کے لیے کیا، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ 24 گھنٹے عبادت ہی ہونی چاہیے نا۔ اس لیے عبادت کا ایک بہت بڑا معنی وہ اللہ پاک کی اطاعت ہے۔ عبادت کا بہت بڑا معنی اطاعت ہے۔ عبادت کے اندر کئی چیزیں آتی ہیں، جیسے مانگنا بھی عبادت ہے، رکوع بھی عبادت، سجدہ بھی عبادت، خرچ کرنا، نظر و نیاز یہ بھی عبادت ہے، بہت سی چیزیں عبادت ہیں۔ ہاں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ چیزیں بھی عبادت ہیں، کوئی شک نہیں ہے، یہ تو بلکہ اصل عبادت ہے۔ لیکن کچھ چیزوں کو اللہ پاک نے عبادت قرار دے دیا ہے کیونکہ وہ عبادت کے زمرے میں آتی ہیں۔ جب انسان اللہ پاک کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، اللہ کی بات مان مان کے ہر کام کرتا ہے، تو پھر وہ چیزیں بھی عبادت بن جاتی ہیں۔ اور یہ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں 24 گھنٹے یہ نہیں کہا کہ رکوع سجدے قیام میں رہو، یہ نہیں کہا کہ تم نے 24 گھنٹے بھوکے رہنا ہے، روزہ ہی رکھنا ہے ہر وقت، نہیں۔ کچھ وقت کے لیے ہم وہ کام کرتے ہیں، باقی اوقات کے اندر اللہ پاک نے ہمیں یہ کہا کہ تم ان اوقات میں بھی میری اطاعت کرو، تو یہ سارا کچھ بھی کھانا، پینا، سونا، جاگنا، کاروبار کرنا، کمانا، یہ سارا کچھ بھی میں تمہاری عبادت لکھ دوں گا۔ دیکھیں، ایک تو میں نے آپ کو یہ دلیل دی ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر عبادت نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم مقصد حیات کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ یہ سارا کچھ بھی عبادت کے اندر ہی آتا ہے جب ہم اللہ کی شریعت کے مطابق یہ سارے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ کیا کبھی کسی کو دیکھا کہ وہ شیطان کے سامنے رکوع سجدہ قیام کر رہا ہو، شیطان کے لیے نظر و نیاز دے رہا ہو، شیطان کے لیے روزہ رکھ رہا ہو؟ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تو یہاں بھی شیطان کی عبادت سے مراد شیطان کی اطاعت ہے، اس کی بات ماننا ہے کہ شیطان کی باتوں میں نہ ہو، اس کی بات نہ مانو، اللہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ کی اطاعت کرو۔ عبادت کا ایک بہت بڑا حصہ وہ اطاعت ہے، مان جانا، اللہ کی مان جانا۔ اللہ کو تو ہم مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کتنا آسان کام ہے کہ کھانا ہے تو شریعت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھائیں، کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ دائیں ہاتھ سے کھائیں، اپنے آگے سے کھائیں، برتن صاف کریں، بسم اللہ پڑھ کے کھائیں، یہ سارے جو آداب ہیں، تو کھانا بھی عبادت۔ سونا ہے تو شریعت کے بتائے طریقے کے مطابق سوئیں، عشاء کے بعد جلدی سو جائیں، دائیں طرف لیٹیں، دعائیں پڑھیں، اور سارا کچھ جو احکامات شریعت نے بتائے ہیں۔ بسم اللہ پڑھ کے بستر کو جھاڑنا ہے۔ بسم اللہ کے متعلق کچھ باتیں شاید کل ہم نے کی تھیں، تو ان میں یہ بات بھی ایک بڑی اہم ہے کہ جب رات کو سونا ہے بسم اللہ پڑھ کے بستر کو 3 دفعہ جھاڑنا ہے، تو اس میں کوئی سانپ، کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی جن، کوئی شیطان، کوئی بھی چیز ہوگی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ وہاں سے راہ فرار اختیار کر جائے گی۔ تو آج شاید آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ سوتے وقت بسم اللہ پڑھ کے بستر کو 3 دفعہ ہاتھ سے یا کپڑے سے جھاڑنا ہے۔ تو بہرحال جو اگر ہم شریعت کے احکامات کے مطابق سوئیں گے، شریعت کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اگر ہم سوئیں گے کہ دعائیں پڑھیں گے، دائیں طرف لیٹیں گے، عشاء کے بعد جلدی سو جائیں گے، بسم اللہ پڑھ کے بستر جھاڑیں گے، یہاں تک بات پہنچی تھی۔
تو انشاءاللہ یہ سونا بھی عبادت، عشاء کی نماز پڑھ کے جماعت سے سوئیں، فجر ٹائم پھر جا کے جماعت سے نماز پڑھ لیں تو پوری رات قیام کا ثواب ہو جائے نا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا کیا ہے؟ صدقہ ہے نا، تو صدقہ عبادت ہی ہوتی ہے نا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ بیوی بچوں پہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل صدقہ کون سا؟ کسی مسکین پہ خرچ کرتا ہوں، غلام پہ خرچ کرتا ہوں، کسی اور جگہ پہ خرچ کرتا ہوں اللہ کی راہ میں۔ آپ نے فرمایا الذی انفقتہ علی اہلک، جو تو اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے نا ان کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے، وہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اللہ پاک کی رحمت ہے نا کہ وہ ہماری ایک ذمہ داری تھی ان پہ خرچ کرنا، ہمارے فرائض میں شامل تھا، لیکن اللہ پاک نے ان کو بھی صدقہ قرار دے دیا۔ اسی طرح کوئی آدمی نکاح کرتا ہے، اپنی جائز جنسی ضروریات پوری کرتا ہے، مرد و عورت، اللہ پاک کی رحمت ہے نا کہ اللہ پاک نے اس کو بھی صدقہ قرار دے دیا، اس کو بھی ثواب قرار دے دیا۔ صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا تھا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام پر بھی اجر و ثواب؟ فرمایا کہ اگر ناجائز طریقے سے بغیر نکاح کے بدکاری کرتے ہوئے اگر کوئی شخص اپنی جنسی خواہشات پوری کرتا تو پھر گناہ ہونا تھا کہ نہیں؟ فرمایا ہاں وہ تو ہونا تھا۔ فرمایا اگر گناہ کی بات تو بڑی سمجھ آتی ہے، تو اگر وہ گناہ سے بچ کے ایک جائز طریقہ اختیار کر رہا ہے تو اس کو ثواب کیوں نہیں ہوگا؟ تو اللہ پاک کی یہ رحمت ہے۔ تو بہرحال عبادت جو ہے اس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے، زندگی اس کے مطابق نہیں گزار رہے، تو اس کا مطلب ہے مقصد حیات پورا نہیں کر رہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھ کے ہم اللہ کے سامنے اس اپنے مقصد حیات کی تجدید کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یاد ہے کہ ہم تیری عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ مدد مانگنا یہ بھی دعا کی شکل میں مدد مانگی جاتی ہے نا اللہ سے، استعانت، مدد مانگنا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ بھی عبادت ہے تو اللہ پاک نے الگ سے اس کا ذکر کیوں کیا ہے؟ ایاک نعبد کے اندر ہی مدد مانگنا، دعا کرنا بھی تو اس کے اندر ہی آ جاتا تھا نا، الگ سے ذکر کیوں کیا ہے؟ تو کسی کل کو بیان کر کے اس کے اندر سے ایک پارٹ کو، ایک جز کو بعد میں الگ سے ذکر کرنا، یہ اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اس کی کئی مثالیں ہیں قرآن مجید کے اندر، مثلا اللہ کی عبادت کرو اور آگے کہہ دیا اس کے لیے رکوع کرو، اس کے لیے سجدہ کرو۔ تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے، مثلا اللہ پاک نے کہا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو اور نماز وسطیٰ کی، یعنی عصر کی نماز کی۔ کیا مطلب ہے؟ نمازوں کے اندر عصر بھی تو آ جاتی ہے، بطور خاص الگ سے ذکر کرنے کا مقصد اس کی اہمیت واضح کرنا ہے کہ اکثر لوگ غفلت کر جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ مانگنے کو عبادت نہیں سمجھتے، وہ جس کو مرضی پکار لیا، جس سے مرضی مدد مانگ لی، غیبی مدد مانگ لی۔ اس لیے اللہ پاک نے بطور خاص جس کے اندر لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں اس کا تذکرہ الگ سے کر دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ بندے سے کہلوا دیا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ مدد مانگنا، غیبی مدد مانگنا، ما فوق الاسباب، یہ مدد مانگنا، یہ صرف اور صرف اللہ سے مانگنا جائز ہے۔ ہاں جو اللہ پاک نے انسانوں کو اختیارات دیے ہیں تحت الاسباب، جو انسانوں کو اللہ نے اختیارات دیے ہیں ان کے تحت اگر انسان دوسرے انسان سے کوئی مدد مانگتا ہے تو وہ جائز ہے۔ وہ تو اللہ پاک نے خود کہا نا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، وہ تو مدد کرنی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے دین کے معاملے میں میرا مددگار ہے؟ تو پھر یہ کون سی چیز ہے جس کا متعلق کہا جا رہا ہے کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے وہ مدد جس کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے سے مانگو، ایک دوسرے کی مدد کرو، اور یہ والی مدد جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں، دونوں میں کوئی فرق ہے نا؟ صاف بات، دونوں آیات میں کوئی فرق ہے۔ تو فرق یہی ہے کہ وہ والی مدد ہے جو انسان کو اللہ نے اختیار دی ہے۔ مثلا ڈاکٹر کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دوائی دے سکتا ہے، اختیار دیا نا، اس کو اللہ نے علم حاصل کرنے کی توفیق دی، دوائی سلیکٹ کرنے کی، ڈائگنوز کرنے کی اللہ نے اس کو قوت عطا فرمائی۔
اب وہ دوائی دے سکتا ہے لیکن شفا عطا کرنے کی اللہ نے اس کو صلاحیت، طاقت، قوت عطا نہیں کی ہے۔ اب بندہ کسی ڈاکٹر سے یا کسی انسان سے یا کسی اللہ والے سے شفا مانگنی شروع کر دے، اس کو پکارنا شروع کر دے شفا کے لیے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے اور یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ۔ یہ فرق یہاں سمجھایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اسی مدد کے متعلق اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد نہیں مگر اللہ ہی کی طرف سے۔ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مدد کرنے والا ہے نہ کوئی دوست ہے۔ تو یہ ان آیات کے اندر جس مدد کا ذکر ہے وہ یہی مدد ہے، غیبی مدد، بغیر اسباب کے، جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہاں بیٹھ کے میں کسی دوسرے شہر کے اندر کسی اللہ کے بندے کو پکاروں کہ میری اس مشکل کے اندر میری مدد کرو، اب اللہ پاک نے اس کو یہ استطاعت ہی نہیں دی کہ وہ وہاں بیٹھ کے میری بات سنے پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ وہ میری اس تکلیف کو وہاں بیٹھ کر بغیر اسباب کے رفع کر دے، یہ بھی اللہ پاک نے اس کو اختیار نہیں دیا۔ لیکن میں اگر اس کو یہ ان اختیارات کا مالک سمجھ کے پکار رہا ہوں تو پھر میں اس آیت کی مخالفت کر رہا ہوں۔ تو ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ پاک سے ہم اپنے اس ایمان کا اور اس عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری کرتے ہیں اور غیبی مدد بھی صرف اور صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس عقیدے کو مضبوطی سے تھامنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن کی اللہ ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مقصد حیات یعنی عبادت کو اللہ پاک ہمیں پہچاننے کی اور اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔